السلام علیکم، دس از اقصیٰ محمود اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اچھا، میں نے کل جو ویڈیو بنائی تھی تو میں نے اس میں کہا تھا لاسٹ میں کہ میں اس کا پارٹ 2 بناؤں گی۔ تو میں نے جب کل رات میں اس ویڈیو کا رسپانس دیکھا نا، اس میں جس طرح کے میسیجز آئے تھے، رپلائز آئے تھے، تو 90% خواتین ریلیٹ کر رہی تھیں اس اسٹوری سے کہ یہ تو ہماری اسٹوری آپ بتا رہی ہیں۔ آئی نو وہ اسٹوری میں نے بہت ایموشنلی بتائی تھی، اور میرا یہ ہرگز مقصد نہیں تھا کہ میں اپنی دکھ بھری داستان سنا کے سمپتھی حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ وہ جسٹ جو بھی میں نے فیس کیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ بہت ایزی وے میں بتانے کی میں نے کوشش کی تھی۔ اچھا، وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں گوگل کرتی تھی ہر چیز۔ میرے ہسبینڈ جو ہے نا، اس وقت نا اینڈرائڈ موبائل بھی نہیں تھا اور اتنا آیا بھی نہیں تھا، ٹرینڈ میں بھی نہیں تھا، تو وہ بٹنس والے موبائل تھے اور اس کے اندر باقاعدہ پیکج کروا کے اور ایسے اوپر اسکرولنگ کر کے آگے پیچھے کر کے مجھے پیکج کروا کے دے دیتے تھے کہ ایک گھنٹے کا پیکج ہے، انٹرنیٹ پیکج۔ اس وقت یوٹیوب کا بھی اتنا زمانہ نہیں تھا اور شاید اس وقت بین بھی تھا۔ یہ 2014 کی بات ہے جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ہوگا یوٹیوب، بٹ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یوٹیوب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو میں ہسبینڈ جو مجھے 1 گھنٹے کا پیکج کرا کے دے دیتے کہ جتنی بھی پرابلمز ہیں نا وہ پہلے تم لکھ لو اور جلدی نا وہ پرابلم کو سرچ کر لو کہ اس کا آنسر کیا ہے۔ تو میں اپنی بیٹی کو نا فیڈ کروانے لگتی تھی، جیسے میں بولتی تھی کہ ابھی رک جائیں، جب انشرا جو ہے نا وہ فیڈ کرنے لگے گی نا، 1-1.5 گھنٹہ وہ فیڈنگ میں اور سونے میں لگا دیتی تھی، تو میں تب کہتی تھی کہ اب آپ مجھے کرا کے دے دیں، تو مجھے کرا کے دے دیتے تھے۔ نماز پڑھنے چلے جاتے تھے یا ایسے ٹائم میں جب میں فری ہوتی تھی تو میں فیڈ کراتی رہتی تھی، انشرا سو جاتی تھی، اور اس وقت پھر میں لیٹے نا وہ گوگل کرتی تھی اپنے سارے پرابلمز۔ تو وہیں سے میں نے سب کچھ سیکھا، جو بھی سیکھا۔ موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، تو وہیں سے میں نے سب کچھ سیکھا، اور جو کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نا، پرابلمز کے سلوشن اور ایکسپیرینس، یہ سب میں نے خود ایکسپیرینس کیا، کچھ میں نے پڑھا۔ اچھا دیکھیں، پڑھائی میں ہماری میڈیکل فیلڈ تھی، لیکن پڑھائی میں اور ایکسپیرینس میں بہت فرق ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں نا، جب تک ہم ایکسپیرینس نہ کریں، میرا اوپینین تو یہ ہے کہ پڑھائی ایک طرف اور ایکسپیرینس جو بندہ ہوتا ہے نا، جس نے خود ایکسپیرینس کی ہوتی ہے وہ چیز، وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتا ہے۔ تو جب پڑھائی اور ایکسپیرینس دونوں ملے تو جو بھی رزلٹ ملا وہ میری ویڈیوز کی صورت میں آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے یا بہت کچھ آتا تھا، میں نے بھی سیکھا، غلطیاں کی، ان سے پھر سیکھتی گئی، اور پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو بھی ہوتا ہے، اچھا برا، غلط صحیح، وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور پوچھتی بھی ہوں کہ اگر یہ میں غلط بتا رہی ہوں تو آپ لوگ اس کو کریکٹ کیجیے گا۔ اچھا، تو میں بات کر رہی تھی کہ ہاں، اسٹچز کے بارے میں کہ آپ اسٹچز کا اپنا خیال کس طرح رکھ سکتی ہیں۔ اچھا، میں یہی بتاؤں گی، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں۔ یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے بھی چینلز ہیں جو ڈاکٹرز کے ہیں، اور وہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ آپ سی سیکشن سے پہلے ایسے کریں، سی سیکشن کے بعد آپ اپنے اسٹچز کا خیال اس طرح رکھیں، یوں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو وہ بتاؤں گی یا وہ بتا رہی ہوں جو میں نے ایکسپیرینس کیا اور مجھے اس سے فائدہ ہوا، جو میں نے سیکھا اپنے ایکسپیرینس کے دوران۔ تو دیکھیں، اسٹارٹنگ میں نا جب 7 ڈیز کے بعد، سی سیکشن کے 7 ڈیز کے بعد، اس وقت تک تو نہ میں نے نہایا تھا اور نہ ہی اسٹچز پر ہاں، پائیوڈین ڈاکٹر نے دیا تھا کہ آپ پائیوڈین سے نا اس کو صاف کرتے رہیے گا، اگلے دن پٹی اتار دیجیے گا، پٹی ایک لگی ہوئی تھی، اور وہ آپ بینڈیج ریموو کر دیجیے گا اور اس کو نا پائیوڈین سے صاف کریے گا۔ تو میں 7 ڈیز تک روزانہ دن میں شاید 2 بار کرنا تھا، تو بس میں وہ کرتی تھی۔ اس کے بعد جب میں 7ویں دن گئی ہاسپٹل تو ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ لاسٹ اسٹچ جو ہے وہ اس کی جو ناٹ رہ جاتی ہے وہ کٹ کرتی ہیں۔ اچھا، کٹ کرتے وقت میں سمجھ رہی تھی شاید کہ پتہ نہیں کیسا ٹانکا کیا کٹ کریں گی، شاید درد ہوگا، تو میں سانس روک کر نا لیٹی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب یہ جب وہ سیزر لے کر آ رہی تھی نا، تو میں سانس روک کے لیٹی ہوئی تھی، اب شاید پتہ نہیں مجھے شاید درد ہو نہ۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ نہیں، ریلیکس ہو جائیں، اس میں درد نہیں ہوتا، یا ایسا کوئی لمبا پروسیجر نہیں ہے، 1 سیکنڈ کا وہ پروسیجر تھا، لیکن میں بہت زیادہ شروع سے ہی ڈری ہوئی تھی جانے سے پہلے سے ہی کہ پتہ نہیں کون سا اسٹچ کیسے وہ کٹ کریں گی، شاید درد ہوگا یا سن کریں گی۔ تو ایٹ لیسٹ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا ڈاکٹر کو
پیشنٹ سے ڈسکس کرنی چاہیے پہلے سے ہی کہ نا ہم ایسے آپ کے ساتھ کرنے والے ہیں یا ایسا آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کو پریشانی کی بات نہیں, یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں مل کر نا بعد میں ڈپریشن کی صورت میں چلی جاتی ہیں. اور پوسٹ پارٹم ڈپریشن تو ایک نارمل ہوتا ہی ہوتا ہے, کیونکہ جو ہارمونز ہیں نا وہ اتنے ایک دم ہائی پر ہوتے ہیں, جیسی ڈیلیوری ہوتی ہے وہ سب ڈاؤن ہونے لگتے ہیں نا, تو وہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہی ڈپریشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر جو تکلیفیں زچگی کے بعد کے جو تکلیفیں ہوتی ہیں نارمل, اگر نارمل ڈیلیوری بھی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں تکلیف نہ ہوتی ہے, اس میں بھی تکلیفیں ہوتی ہیں. وہ میں انشاءاللہ کبھی اور ڈسکس کروں گی, تھوڑی بہت میں نے شاید کی بھی ہیں کچھ ویڈیوز میں. خیر, انہوں نے میرا اسٹچ جو ہے وہ ایک کٹ کیا, کوئی درد وغیرہ کچھ نہیں ہوا, بس محسوس ہوا کہ سیزر لگی ہے میرے اسٹچ پر, کچھ درد وغیرہ نہیں ہوا. اور اس سے پہلے میرے اسٹچز میں کوئی درد بھی نہیں ہو رہا تھا, صفائی کر رہی تھی پراپر. تو پھر میں نے خود ڈاکٹر سے پوچھا, اچھا اس سے پہلے جو ہے میرے ریلیٹیوز میں سے ایک آئی, میں کسی کا نام نہیں لوں گی, کسی کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتی, تو انہوں نے کہا کہ تم آج چھٹی نہا رہی ہو, پتہ نہیں 7ویں دن میں نہ آئی تھی, تو نا یہ اسٹچز پر نا بھر بھر کے جو ہے نا وہ لگا لو ویسلین کی پوری کوٹنگ کر لو. اور پتہ نہیں وہ کیوں بتا رہی تھی, کہاں سے انہوں نے دیکھا تھا, کہاں سے سیکھا تھا, ان کے خود کے بچے نارمل ہوئے تھے, پتہ نہیں وہ خود ہی سے بتا رہی تھی کہ اس پہ پانی نہیں لگنا چاہیے. تو میں نے یہ بات ڈاکٹر سے بولی کہ کیا میں ویسلین لگا کے پھر نہاؤں, اس پہ پانی نہیں لگنا چاہیے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو, اس کو تو اچھی طرح سے واش کرو تاکہ اس میں جو جرمز بیکٹیریا گرو کریں وہ ریموو ہو جائیں. اس کو ان اسٹچز پر ہاتھ لگا کے اچھی طرح سے صابن سے ان کو واش کرو, کوئی ضرورت نہیں ہے ویسلین لگانے کی. اور شاید میں ویسلین لگا کے نہا بھی چکی تھی, ہاں اس کے بعد میں گئی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں یہ سب ریموو کرو, اس سے اور زیادہ بیکٹیریا وہاں پہ گرو کریں گے. تو دیکھیں لوگ نا اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں, ایسے کر لو ایسے کر لو. آپ وہی کریں جو آپ پہلے اپنی ڈاکٹر سے ڈائریکٹ کنفرم کر لیں, پوچھ لیں. اگر آپ کی ڈاکٹر نہیں بتا رہی نا, آپ ان سے پوچھیں. تو میں نے ان سے پوچھا, اس سے پہلے میں بالکل نہیں پوچھ رہی تھی. اور کسی کی باتوں پہ نہ ہی کان دھریں, نہ ہی کوئی مشورے وہ دینا, تو سننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے بول دیں, لیکن وہی کریں جو آپ کے لیے ٹھیک ہے, جو ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے. تو پھر میں نے ایک 2 دن کے بعد سے پھر میں نہانے لگی تھی, کیونکہ گرمیاں بھی بہت زیادہ تھیں, اور نہاتی میں گرم پانی سے تھی. یہ بات مجھے ڈاکٹر نے تو خیر نہیں کہی تھی, لیکن مجھے خود سے فیل ہو رہا تھا کہ میں ٹھنڈے پانی سے, ایک تو جو شروع کا میرا ایکسپیرینس رہا تھا کہ شروع کے 2 دن جو میرے پنکھا چلتا رہا, اس سے مجھے ٹھنڈک سے ویسی وہ ہونے لگی تھی. تو میں نے خود سے یہی وہ کیا. ڈاکٹر یہ 1.25 مہینے کی کچھ بھی احتیاطیں نہیں بتاتی, ڈاکٹر 1.25 مہینے کو مانتی ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, وہ کہتی ہیں پہلے دن سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ سب کچھ کھاؤ پیو. ہاں بس یہ کہا تھا کہ جو پریگنینسی میں کہتی ہیں کہ جوسز لو, اور جیسے جو مین احتیاطی ہوتی ہیں, جیسے کہ میں نے بہشتی زیور میں پھر پڑھا کہ کیا کھانا پینا ہے آفٹر ڈیلیوری, تو اس میں لکھا ہوا تھا پتلا شوربہ. وہ اب آپ مرغے کا, چکن کا, کسی کا بھی لے لیں, بکرے کا لے لیں, مطلب گرم چیزیں آپ کو کھانی ہے. جو پتلا شوربہ ہوتا ہے چکنائی والا, وہ لینا ہوتا ہے اصلی گھی کے ساتھ. اس کے علاوہ ہریرا, جو سارے میوہ جات میں لا کے نا وہ دودھ میں, اس میں اصلی گھی کا تڑکا لگتا ہے, اور اس کے بعد اس میں سارا میوے ڈالے جاتے ہیں, دودھ ڈالا جاتا ہے, پسے ہوئے ہوتے ہیں سب کچھ, خشخاش ہوتی ہے اس میں. تو وہ میں ہریرا لیتی تھی, صبح میں لیتی تھی شاید, اگر صبح میں نہیں لے پاتی تھی تو پھر میں شام میں لیتی تھی. ایک دن میں کسی بھی وقت لے لیتی تھی, اور وہ میں نے تقریباً 2 ہفتے تک وہ میں نے ریگولر یوز کیا, جب تک کہ وہ ختم نہیں ہو گیا. اس کے بعد پھر میں نے پنجیری بنوا لی تھی. وہ میں پنجیری جو ہے, اچھا میں پنجیری کا بنوا تو لی, لیکن اس کو کھانا کس طرح سے ہے, یوز کس طرح سے کرنا, یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو فرسٹ پریگنینسی میں تو میری پنجیری کافی عرصے بعد بنی تھی, شاید آدھا مہینہ گزر چکا تھا, 21-22 دن کے بعد. اس سے پہلے میں نے ہریرا ہی بس کھایا ہوا تھا. تو وہ جو پنجیری بنی تھی تو وہ مجھے نہیں یاد میں نے کس طرح کھائی, بٹ اس کی بھی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے, کیونکہ سیکنڈ ڈیلیوری میں میری پنجیری میں نے ڈیلیوری سے پہلے ہی بنوا لی تھی, اور لٹرلی مجھ سے کھانا تو پکایا جاتا نہیں تھا, حالانکہ نارمل ڈیلیوری ہوئی تھی, لیکن بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے, نہیں اٹھا جاتا. تو مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہوتی تھی, ظاہر بچہ فیڈ کر رہا ہے, تو میں لٹرلی پنجیری پیٹ بھر بھر کے کھا لیتی تھی, پوری پلیٹ بھرتی تھی اور وہ کھا لیتی تھی. میں سمجھتی تھی کہ نارمل سی تو ہے اور یہ نقصان تو کرے گی نہیں, میوے ہی تو ہیں, بلکہ فائدہ ہی کرے گی.
اس سے کیا، اور پھر ساتھ ساتھ میں زیتون کے تیل کی مالش بھی کروا رہی تھی. اگست کا مہینہ تھا میری سیکنڈ جب ڈیلیوری ہوئی تھی، تو یہ ساری گرمیاں ایک ساتھ جب میرے جسم کے اندر گئیں، گرم پانی سے نہاتی بھی تھی میں، میرے ٹانگ پہ پھوڑے نکلنا شروع ہو گئے، اور 3-4 وہ پھوڑے جو نکلے سوا مہینے کے اندر اندر، انہوں نے اتنی جو تکلیف دی. ایک تو میرے اسٹیچز آئے تھے، سیکنڈ ڈیلیوری نارمل ہوئی تھی، ان کی تکلیف الگ، اور پھر جو پھوڑوں کی تکلیف تھی، یا اللہ وہ تکلیف کسی کو بھی نہ دکھائے، وہ کسی اور دن میں ڈسکس کروں گی اپنی سیکنڈ ڈیلیوری کے بارے میں. ابھی میں فرسٹ ڈیلیوری کے اسٹیچز کے بارے میں اور بتا دیتی ہوں. اچھا، اس کے علاوہ میں نے کیا کیا تھا، اتنے سال گزر گئے اب تو یاد بھی نہیں آ رہا. ہاں، میں نا پتلا شوربہ نا روز مجھے پسند تھا وہ، تو میں روز وہ پتلا شوربہ جو ہے نا وہ اس میں روٹی چور کے اور وہ پھر میں بھگو کے کھاتی تھی. ہاں، پھر ہم نے اپنی بیٹی کا عقیقہ کیا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ گوشت بانٹیں، اپنے لیے بھی رکھیں. تو بکرے کا پھر شوربہ روزانہ بنا لیتی تھی، پتلا شوربہ چکنائی والا، اصلی گھی اس پہ اوپر سے ڈال دیا، اور وہ میں روٹی اس میں چور کے وہ کھاتی تھی. چاول ایک تو مجھے ویسے ہی پسند نہیں ہے، چاول سے نا میرا پیٹ بھرتا نہیں ہے، تو چاول میں نے بہت کم کھائے. اور اب کہا جاتا ہے، ڈاکٹر نے تو نہیں کہا، ڈاکٹر نے تو کہا سب کچھ کھائیں، بٹ عورتوں نے ہی کہا کہ نہیں، چاول کھانے سے اسٹیچز پک جاتے ہیں، دودھ مت پینا، اس سے اسٹیچز پک جاتے ہیں. تو ڈاکٹر نے تو مجھے ایسا کچھ نہیں کہا. میں دودھ بھی لے رہی تھی حریرے کے ساتھ، خالی دودھ میں نہیں لے رہی تھی، حریرے کے ساتھ ہی پیتی تھی. اور ہاں، انڈا میں روز بوائل کر کے کھاتی تھی، ایک صبح اور ایک شام. اب اس وقت تو دیسی انڈے اویلیبل نہیں تھے، تو نارمل فارمی انڈے ہوتے ہیں، تو ایک صبح کھاتی تھی ناشتے کے ساتھ اور ایک شام میں کھاتی تھی. اس کے علاوہ فروٹس تو ماشاءاللہ روزانہ ہی چلتے رہتے تھے. اس کے علاوہ جوسز کا کہا تھا، تو ویسے تو ڈبے کا جوس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، بٹ اس وقت ظاہر ہے میں اتنا نہیں بنا پا رہی تھی شیکس وغیرہ. تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ فروٹا وائٹلس کے جو جوس ہوتے تھے نا وہ لے کر آ جاتے تھے، تو وہ میں پی لیتی تھی. اس کے علاوہ بس یہی میری روٹین تھی. تو بعد کا پورا میرا سوا مہینہ اچھا گزر گیا تھا. شروع میں مجھے تھوڑی مشکل ہوئی تھی، جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا، لیکن بعد میں مجھے تھوڑی عقل آئی، میں نے تھوڑا گوگل کیا، اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالا. اور ڈپریشن میں گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے. آپ کی اسموتھ ڈیلیوری بھی ہو نا، اسموتھ پریگنینسی، اسموتھ ڈیلیوری ہو، سب کچھ اچھا ہو، لیکن پھر بھی ڈپریشن میں عورت جاتی ہی جاتی ہے. تو ڈپریشن میں گئی تھی، بہت رونے کا دل چاہتا تھا، روتی بھی تھی اکثر، خود ہی سے رونا آتا ہے. بچے کو فیڈ کرا رہے ہوں اس میں رونا آتا ہے، تو یہ اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس وقت عورت کو سب سے زیادہ سپورٹ ہوتی ہے اپنوں کی، اور اپنوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت عورت کی زندگی کا سب سے زیادہ نازک اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور اگر اس میں کسی کو موقع مل جاتا ہے اس عورت کی خدمت کرنے کا، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے. اینی ویز پھر ایموشنل ہونا میں شروع ہو گئی. تو اگر کوئی سوال ہو تو کامنٹس میں آپ لوگ پوچھ لیجیے گا. اگر بہت زیادہ ہوئے کہ اس پہ ایک ویڈیو بنانی پڑی، تو پھر میں نیکسٹ ویڈیو بنا لوں گی، نہیں تو میں کامنٹ میں ہی اس کا آنسر کر دوں گی. اور تو مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹل دیٹ ٹائم ٹیک کیئر، اللہ حافظ.